बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, ऐसा लगता है कि एक बात तो तय होगी कि पाकिस्तान में अब जो कारोबार भी होगा वो फ्रॉड के साथ ही होगा। ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटियों का जो सेक्टर है वो तो टोटली उसकी बुनियाद ही फ्रॉड पे रख दी गई है। अब एक नई हाउसिंग सोसाइटी है, नई तो नहीं है लेकिन नई इसलिए कि 4 सदा पे इसकी जो है वारदात शुरू हुई है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी, अगरचे इन्होंने पहले जो वारदात की थी खारियाँ में, उसकी भी बेशुमार शिकायत हैं, वो एक अलग से हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये 4 सदा में जो पख्तूनों को लूटने का जो प्रोग्राम बनाया गया है सिटी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे, वो एक लंबी चौड़ी ये वारदात है। नाज़रीन, आप देखें, मैं तो कितनी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि जो माफिया है वो ये सोचता है कि बस चंद कनाल ज़मीन लें और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा गेट बनाएं और गेट पे लाखों रुपए लगा दें ताकि लोगों को दिखाने के लिए हो। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल होता है और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ऐसा जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं। वो सारे के सारे सब बाग ही होते हैं जो दिखाए जाते हैं। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता और लोगों की जमा पूंजी लूट ली जाती है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। अब आप देखें, सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो प्रोजेक्ट है वो 4 सदा में है। 4 सदा कहाँ है और पेशावर कहाँ है। लेकिन जो इसकी मार्केटिंग हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसके इश्तिहार चलाए गए, जो प्रिंट मीडिया पे इसके जो मार्केटिंग हुई, जो सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग हुई, वहाँ डंडोरा पीटा गया कि जनाब सिटी हाउसिंग सोसाइटी पेशावर। हालांकि पेशावर से इसका कितना दूर तल्लक है। और नाज़रीन, यही वारदात नहीं हुई, बल्कि देखें कि हमारे इदारे जो हैं वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जहाँ भी हो, माफिया के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। अब सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, अब इनके खिलाफ जो TMA 4 सदा है, उन्होंने एक इश्तिहार दिया कि ये इलीगल हैं, इनके पास NOC नहीं है, इनके पास LOP नहीं है और ये मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले के साथ मार्केटिंग की है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, इसके जो हेड हैं वो उनका नाम बताया जाता है मेजर रिटायर्ड आमिर। अब एक मेजर रिटायर्ड आमिर साहब जो हैं वो इतने ताकतवर हैं, ना TMA 4 सदा उनके सामने कुछ कर सकता है और ना ही पेशावर की इंतज़ामिया उनके सामने कुछ कर सकी है। और तो और आप ये देखें कि TMA वालों ने लेटर लिखा कि इस हाउसिंग सोसाइटी के तमाम बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सब के सब उतार दिए जाएं। लेकिन मजाल है कि जनाब अली किसी की जरूरत हुई इनके पैनाफ्लेक्स उतारने की, इसलिए कि ये लैंड माफिया है। लैंड माफिया के हाथ बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि इनके जो करिंदे होते हैं वो बड़े बड़े बैग और ब्रीफ केस लेके मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपने बंदे बैठा देते हैं। लिहाजा जिन्होंने उतारने होते हैं, और इदारे भी एक ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाला काम करते हैं कि एक लेटर लिख दिया कि अगर कहीं से बड़ी पकड़ हो गई, अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, अगर नैब में मामला चला गया, तो हम कह देंगे जनाब ये देखो हमने तो ये लेटर जारी किया था कि ये इलीगल है, इसके बैनर उतार दिए जाएं। चाहिए तो ये कि जिस तरह आम आदमी एक रेडी वाले के खिलाफ एक्शन होता है, एक छाबड़ी वाले के खिलाफ एक्शन होता है कि जनाब वहाँ पे एक ट्रक जाता है और उसका सारी जमा पूंजी सब्जी समेत उसकी छाबड़ी उठा के ट्रक में डाल ली जाती है और उसको भी थाने ले जाया जाता है। लेकिन माफिया के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं होता। उनके बोर्ड लगे रहते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं और जो लेटर जारी होता है, अब TMA ने लेटर जारी किया, उसके बाद उनको बंदे भेजने चाहिए थे और फिर जो बंदा उनको रोकता कि जनाब सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के आप ये बैनर नहीं उतार सकते, तो उनको कानून का सामना करना चाहिए था। लेकिन कानून इतना बेबस है, कानून हमारा इतना बोना हो गया है कि लैंड माफिया के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। अब TMA ने लेटर लिखा, उसके बाद ये देखें कि हमारी जो पैमरा है, पैमरा वैसे तो देखें क्या जोरों शोर है उसका कि उसका अगर कोई सियासी मामलात हो तो पैमरा इनएक्शन हो जाता है। अब पैमरा ने एक लेटर लिखा है कि जी सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो इश्तिहारात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं चलाए जा सकते, लेकिन धड़ल्ले के साथ चलाए गए, बैरून मुल्क चलाए गए और ख़ास तौर पे टारगेट किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका पैसा लूटने के लिए। चूँकि यहाँ तो अब माफिया को पता है कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। चंद सफ़ेद पोश लोग, वो भी बेचारे, उनको भी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं उनको सब्ज़ बाग दिखाने के लिए बड़े खूबसूरत इन्होंने इश्तिहारात बनाए और फिर अपने सोशल मीडिया टीम जो है उसको बैठा के सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्रोपोगंडा किया गया कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो जनाब पेशावर उसको 4 चांद लगा देगी, लोगों को ऐसी रहायशी सहूलतें देगी कि कमाल हो जाएगा। हालांकि कमाल सिर्फ फ्रॉड का हो रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इदारे खुद जब पैमरा ये कहे कि इनके पास NOC LOP नहीं है, चाहे पैमरा ने जाके अमल दरामद नहीं करवाया, चाहे पैमरा ने
قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مدد حاصل نہیں کی، چاہے پیمرا نے پولیس کو ساتھ لے جا کر ان کو کان سے نہیں پکڑا، چاہے ٹی ایم اے 400 نے ان کو جا کے گرفتار نہیں کروایا، لیکن ایک ثبوت تو سامنے آ گیا کہ ٹی ایم اے والے بھی مانتے ہیں کہ یہ اللیگل ہیں، اور پیمرا بھی مانتا ہے یہ اللیگل ہیں، اور اس کے علاوہ پشاور انتظامیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب علی اس کا پشاور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی جب سارے ادارے، خیبر پختونخوا کی انتظامیہ، خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا این او سی نہیں ہے، یہ اللیگل ہے، تو پھر دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا۔ تو ناظرین، یہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ 4 میں تو بھی گئی ہے، اس سے پہلی واردات انہوں نے کھاریاں میں کی تھی، جیلم اور کھاریاں، وہاں پہ چونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کھاریاں، جیلم اور منڈی بہادون کے لوگوں کی ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں پہ ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا تاکہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو نچوڑا جا سکے، اور وہاں پہ بے شمار لوگ نچوڑے گئے، ان کی جمع پونجی لوٹ گئی، وہ الگ سے سٹوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فیصل آباد پہنچے، فیصل آباد وہاں پہ ان کے زرخیز دماغ نے کیا کام کیا، چونکہ فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ کاروباری ہیں، وہاں پہ فیکٹریاں ہیں، لہٰذا ان کی جیبوں کو نچوڑا جائے، اور وہاں وہ بیچارے جو ہیں جنہوں نے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو انہوں نے، اور بڑی واردات یہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ چند کنال جگہ لیں، اس کے باہر ایک زبردست قسم کا ایک گیٹ بنائے، لیکن سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ نے ایک نیا ٹرینڈ دے دیا دھوکے کا، اور وہ کیا ہے، جال بچھانے کے لیے، لوگوں کو پھانسنے کے لیے، لوگوں کو اپنے پھندے میں لانے کے لیے۔ وہ جال یہ ہے کہ ایک خوبصورت گیٹ بنائیں، اور خوبصورت گیٹ کے ساتھ بڑے بڑے برقی کمکمے لگا دیں، بڑی بڑی لائٹیں، اسٹریٹ کے اوپر لائٹیں لگانے سے ایسا لگتا ہے کہ جناب نیا شہر آباد ہو گیا، اندر بے شک بالکل سارے کا سارا گھپلا ہو، اندر بے شک سارے کا سارا گھوٹالا چل رہا ہو، لیکن باہر مین جو سڑک ہے اس کے اوپر بڑی بڑی جو لائٹیں لگا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب اندر تو ایک شہر آباد ہو گیا۔ اور کئی بیچارے جو چند دن کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آئے ہوتے ہیں، سعودی عرب والے، انگلینڈ والے، امریکہ والے، یورپ والے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جیلم یا کھاریاں میں کیوں رہنا ہے، ہم سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو جیلم کھاریاں والی ہے، وہاں پہ کتنی مارا ماری ہوئی، کتنی دفعہ روڈ بلاک ہوا، لیکن اب یہاں پہ میجر عامر صاحب کے جو فرزند ہیں، وہ حمزہ صاحب، وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے ہاتھ باندھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سب کچھ لٹ جائے گا، اور اس حوالے سے اگرچہ پختونوں کی طرف سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے، اور یہاں پہ 4 میں یہ جو فراڈ ہو رہا ہے، اس کا اتنا شدید رد عمل آئے گا کہ خیبر پختونخوا میں خواہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوئی ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کا کلچر کچھ اور ہے۔ وہاں تو عام جو پختون ہے وہ شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو راکٹ لانچر ساتھ رکھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری جمع پونجی لٹ گئی ہے تو میرا خیال ہے پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے۔ چاہے جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ جن لوگوں نے قانون کو موم کی ناک بنا لیا ہے، جن لوگوں نے قانون کو جناب علی بالکل ایک ایسا انہوں نے سمجھ لیا کہ جب مرضی اس کو جناب جس طرف چاہیں گے ہم موڑ لیں گے، تو قانون کو چاہیے کہ شہریوں کو اس طرف نہ جانے دیں، انتہا پہ نہ جانے دیں۔ تو اس فراڈ کو روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایکشن لینا ہوگا، اور پیمرا جس کو صرف ایک لیٹر جاری کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ٹی ایم اے 400 ان کو ایک لیٹر جاری کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اپنی نگرانی میں جا کے نہ صرف ان کے بورڈ اتروانے چاہیے تھے، اور اسی طرح پیمرا کو چاہیے تھا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خط لکھتے کہ جناب ہماری مدد کریں، پولیس کو بلاتے، رینجر کو بلاتے، اور جا کے ان کو کان سے پکڑتے، گیچی سے پکڑتے کہ یہ فراڈ ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی جو ہے اس کی امید ٹوٹ رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے نہ تو قانون حرکت میں آئے گا، میرے لیے نہ تو عدالت حرکت میں آئے گی، اور عدالت سے انصاف اگر ملے گا تو طاقتور کو ملے گا، قانون اگر حرکت میں آئے گا تو مافیا کے لیے آئے گا۔ اور یہ سب سے بڑا لینڈ مافیا اس وقت پاکستان کو پورے، یہ وائرس جو ہے وہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور ہر جگہ پہ خاص طور پہ یہ جو فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں انہوں نے تو وتیرہ بنا لیا ہے کہ جناب علی، اور ان کا یہ بیٹھتے ہیں ایک بند کمرے میں بیٹھتے ہیں کہ کس علاقے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اور ہمارا پلاٹ کتنے تعداد میں لوگ اٹھا لیں گے۔ پھر وہاں کے یہ پراپرٹی ڈیلروں کو بلاتے ہیں اور ان سے مشاورت کرتے ہیں کہ جناب ہم نے واردات کرنی ہے، آپ کتنے پلاٹ بیچیں گے۔ تو ناظرین آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں کہ یہ فراڈی لوگ جو ہیں ایسا بھی کرتے ہیں
کہ ایک فائل کے ساتھ ایک فری بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسک ان کے اعلی کار پراپرٹی ڈیلر والے بنتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کا آگے عوام سے رابطہ ہوتا ہے، وہی عوام کو بتاتے ہیں، وہی عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں. البتہ یہ جو اشتہارات ہیں وہ اشتہارات کے ذریعے بیرون ملک جو لوگ ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو متاثر کیا جاتا ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نے تقریباً 1.25 ارب روپے کا جناب علی انہوں نے اشتہارات جاری کیے الیکٹرانک میڈیا پہ، اور یہ جو پینا فلیکس اور بورڈز لگائے گئے. تو یہ ساری واردات جو ہے یہ صرف ہمارے اداروں کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے. لہٰذا عوام کو بچانے کے لیے، بڑے فراڈ سے بچانے کے لیے، تو عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو جب عوام کو پتہ چلے گا کہ ہماری جمع پونجی جو ہے ہمیں سبز باغ دکھا کے لوٹ لی گئی ہے، تو وہ سارا ریئیکشن حکومتوں کے خلاف آتا ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ پہلے ہی ان کو پکڑ لیں لینڈ مافیا کو، کہ جناب پہلے اپنی چیزیں پوری کریں، اس کے بعد آپ بکنگ کریں. آر ڈی اے کا قانون ہو، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہو، ٹی ایم میں 4 ہو، کہیں بھی ایک قانون طے شدہ ہے کہ جب تک کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنا ایل او پی این او سی کلیئر نہیں کرے گی اس وقت تک وہ وہاں پہ نہ بکنگ کر سکتی ہے نہ مارکیٹنگ شروع کر سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 90% ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے یہ واردات پہلے دن سے شروع کر دیتی ہیں. وہ قانون کو مانتی نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں قانون ہماری جیب میں ہے، قانون ہمارے بریف کیس میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسے جا کے لگا دیتے ہیں. تو ناظرین یہ پہلی قسط ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف عدالت میں بھی معاملہ چلا گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور پھر پختون جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پختونوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جو زمینیں ہیں وہ لینڈ مافیا کو نہیں دے دیں گے. اور آپ ناظرین میری بات یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ پہ صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی. تو 4 میں پختونوں کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا. ہمارا کام ہے آپ کی جمع پونجی کو بچانا، آپ کو آگاہ کرنا کہ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے. ٹی ایم اے کہہ رہا ہے، پیمرا کہہ رہا ہے، اور باقی سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں. لہٰذا اپنے پیسے بچائیں، کسی پراپرٹی ڈیلر کے چکر میں نہ پڑے. دوسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.